اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان اور اس کے خاندان والے دسترخوان پر موجود تھے اور عثمان تھوڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شیخ ادب علی کہتے ہیں کہ غم اور خوشی دونوں ہمارے لیے ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے شہیدوں نے راہ حق پر موت کو گلے لگایا۔ اللہ تعالیٰ سلجان خاتون اور ہمارے شہیدوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ نصیب فرمائے۔ یہ سن کر سب کہتے ہیں آمین۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے والوں نے بہت برا وقت دیکھا ہے۔ جب ہم ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، تب ہم دوسرے ہاتھ سے اپنے شہیدوں کو دفن بھی کر رہے تھے۔ میں اپنے شہیدوں کے خون کی قسم کھاتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسی دوران آئگل خاتون وہاں پر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے جاسوس نے خبر دی ہے کہ ہولوفرا کو لینے کے لیے قافلہ نکل چکا ہے۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کر لیجئے گا۔ آئگل خاتون کہتی ہیں کہ سپاہی چوکس رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہیں تو بالا خاتون اسے روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آئگل خاتون، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے افطار میں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، تو ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر آئگل خاتون کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں بالا خاتون، لیکن اس کا درد اس قدر تازہ ہے کہ میں اسے افطار میں تلاش کرتی ہوں۔ یہ سن کر شیخ ادب علی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جدائی دکھ دیتی ہے، لیکن یہ زندگی ابدی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی۔ ہم نے بچھڑنے والوں کو دعا اور قرآن کے ذریعے یاد کرنا ہے۔ جب آخرت میں آپ ان کے ساتھ ہوں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی جدائی نہیں، تو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطار کرو۔ یہ سن کر آئگل خاتون وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہاں سرائے میں کچھ بازنطینی سپاہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ وہی سپاہی تھے جو ہولوفرا کو لینے کے لیے جا رہے تھے۔ ایریوس بھی وہاں پر موجود تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے کہ ہم ہولوفرا کو لے جانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے، تو اس کے جواب میں دوسرا سپاہی کہتا ہے تم بے فکر رہو، ہم ہولوفرا کو خیر و عافیت سے اس کی خالہ کے پاس پہنچا دیں گے۔ جس کے بعد ایریوس اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر دیتا ہے اور اشارہ ملتے ہی ایریوس کے سپاہی ان بازنطینی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ان سپاہیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی کہتا ہے کہ ہم نے ان کے کپڑے خراب نہیں کیے جیسا آپ نے حکم کیا تھا۔ ایریوس کہتا ہے میں کوئی بھی غلطی نہیں چاہتا اسحاق، تم قائی قبیلے جاؤ گے اور ہولوفرا کو لے کر آؤ گے۔ وہ سپاہی کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ یہاں نکولا کو ہوش آ جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور اس کے پیروں میں توق ڈال دیے گئے ہیں۔ اتنے میں وہاں عثمان آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہوش میں آ گئے نکولا؟ نکولا کہتا ہے تمہیں افسوس ہوگا عثمان کہ تم نے مجھے مارا کیوں نہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہ ہر کام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے نکولا۔ نکولا کہتا ہے کہ تم بہت ذہین ہو عثمان، تم مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، لیکن سن لو کہ میرے بدلے تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں دے گا، اور اناگول قلعہ تو بھول ہی جاؤ۔ عثمان کہتا ہے تم مجھے یہ بتاؤ وہ کمینہ کون ہے جس کے ساتھ مل کر تم کام کر رہے ہو۔ نکولا کہتا ہے کیا تم استاد ایریوس کی بات کر رہے ہو؟ سوچو اس وقت کے بارے میں جب اس کی تلوار تمہاری گردن پر ہوگی، تب تم اسے جان لو گے۔ اور کیا ہوا استاد داؤد کا؟ میں نے اسے بری طرح زخمی کر دیا تھا، اب تک تو وہ مر گیا ہوگا۔ عثمان کہتا ہے کہ استاد داؤد زندہ ہیں اور بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ نکولا کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ زندہ ہے، میں نے اس سے بہت کچھ چھین لیا ہے، میں نے تم سے بھی بہت کچھ چھینا ہے، تم سے تمہارے سپاہی، عورتیں، بچے، تمہارا بھائی جس کو تم بہت محبت کرتے تھے، سب کچھ چھین لیا ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ تم کیا کر لو گے؟ تم زیادہ سے زیادہ مجھے مار دو گے، تو آؤ مجھے مارو۔ عثمان کہتا ہے کیا واقعی؟ اور یہ کہہ کر عثمان اس کو دبوچ لیتا ہے اور اس کی سانس روک دیتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھین سکتے نکولا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جنت ملتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم اپنی جان دے دو گے لیکن اناگول قلعہ نہیں دو گے، یہ کرنے کے لیے تمہارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ نکولا تیز تیز سانسیں لینے لگتا ہے اور کھانسنا شروع کر دیتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ تم جیو یا مرو، اناگول قلعہ تو میں لے کر رہوں گا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔
اس کو جاتا دیکھ نکولا کہتا ہے میں مروں یا جیوں انا گول قلعہ تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہاں ہلوفرا اور بالا خاتون اپنے خیمے میں موجود تھیں۔ بالا خاتون سلجان خاتون کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کی ماں تھیں، وہ ہم سب سے محبت کرتی تھیں، وہ تم سے بھی محبت کرتی تھیں۔ ہلوفرا کہتی ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتی تھی، میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں بالا خاتون، آپ لوگ ہم سے مختلف ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون پوچھتی ہیں کہ ہم کیسے مختلف ہیں؟ ہلوفرا کہتی ہے کہ یہاں جس جگہ آپ لوگ رہتے ہیں، جہاں پر آپ بستر ڈالتے ہیں، اور یہ جو آپ کے خیمے ہیں، یہاں پر کوئی بھی بچہ اپنے آپ کو قید محسوس نہیں کرتا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں کہ اگر وہ قلعہ آپ کو قید خانہ لگتا ہے تو ہم آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ یہاں ارحان اور علاؤالدین ایک خیمے میں موجود تھے اور کوئی گیم کھیل رہے تھے۔ دوسری جانب گندوز، کونور اور ترگت ایک خیمے میں موجود تھے اور ان کے سامنے اناگول کا نقشہ پڑا تھا۔ گندوز ایک طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں سے حملہ کرنا عقل مندی نہیں ہوگی، ہم نے سنا ہے کہ نکولا نے اپنے قلعوں کی دیواروں کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں گندوز صاحب، لیکن یہ سب سے چھوٹا راستہ ہے جو کہ قلعے کے اندر جاتا ہے۔ اگر ہم دیواروں سے لڑنے کے لیے ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں تو ہمیں گھیر لیا جائے گا۔ یہ سن کر کونور کہتا ہے گندوز صاحب، ترگت صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کم از کم نقصان اٹھانا ہی ہماری ترجیح ہے۔ گندوز کہتا ہے کہ جب عثمان صاحب آئیں گے تب ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اسی دوران عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور نقشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ ہم اس مہم کے ذمہ دار تھے، فتح کے نہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ بلجیک قلعہ اب ہماری ملکیت ہے اور اب ہمارا بنیادی مقصد اناگول ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم قلعے کا محاصرہ کر لیں گے۔ یہ سن کر کونور کہتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن قلعے کی دیوار توڑنے کے لیے ہمارے پاس منجیقیں نہیں ہیں اور دروازے توڑنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، محاصرہ بہت سخت اور طویل ہوگا۔ ترگت کہتا ہے کہ شہنشاہ ان کی مدد کے لیے دوسرے گورنروں کو بھی بھیج سکتا ہے، اور اگر وہ سب مل کر ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا، ہم قلعے تک جانے والے تمام راستے بند کر دیں گے اور قلعے کا چاروں اطراف سے محاصرہ کر لیں گے۔ اس طرح کوئی بھی قلعے کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا اور ہم ایک دن میں اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ یہ سن کر سب لوگ حیرانگی سے عثمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ جس جگہ پر منجیقیں اور تلواریں بند رہی تھیں انہوں نے اس جگہ کو تباہ کر دیا، لیکن ہم نے سامان وہاں نہیں رکھا ہوا تھا، ہم نے سامان جرقتائی کی تجارتی گھوڑا گاڑی میں چھپایا ہوا ہے اور وہ اناگول قلعے کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ ہم نے جنگ پہلے ہی شروع کر دی تھی، لیکن ان کو اس بات کی خبر تک نہیں۔ ترگت پوچھتا ہے کہ معذرت کے ساتھ عثمان صاحب، لیکن آپ نے ہمیں اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہ راز بھاری ہے ترگت صاحب، راز بھاری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں، میں راز رکھنے کا قائل ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگ مزید پلاننگ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں قسیس ایک خیمے میں موجود تھا، وہ زخمی حالت میں تھا۔ اتنے میں اس کو ایک خیال آتا ہے کہ جب وہ زخمی تھا تو شیخ ادب علی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اتنے میں قسیس کو آذان کی آواز سنائی دیتی ہے، جس کو سن کر وہ کہیں کھو سا جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ قائی قبیلے کا ڈھول بج رہا تھا، جسے سن کر عثمان بھی اپنے خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بارکن اپنے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ قبیلے کے اندر داخل ہوتا ہے اور بارکن گھوڑے سے اتر کر فوراً عثمان کے پاس آ جاتا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے خیریت تو ہے بارکن صاحب؟ بارکن کہتا ہے کہ حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں عثمان صاحب، سلوی خاتون اور میرے لوگوں کی جان خطرے میں ہے، ان کو قید کر لیا گیا ہے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ بارکن کہتا ہے وہ کتا رومانوس، اور بدلے میں عثمان فوراً بولتا ہے اور بدلے میں وہ نکولا چاہتا ہے۔ میں نے ٹھیک کہا نا بارکن صاحب؟ بارکن کہتا ہے جی ہاں، لیکن صرف نکولا ہی نہیں بلکہ وہ تمام سپاہی بھی جنہیں بلجیک قلعے میں آپ نے قید کر لیا تھا۔ میری مدد کریں عثمان صاحب، ورنہ وہ سلوی اور میرے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے آپ بے فکر رہیں بارکن صاحب، کیا کبھی میں نے آپ کی مدد کرنے سے انکار کیا؟ لیکن وہ راستہ تو خفیہ راستہ تھا، اس کے بارے میں انہیں کیسے پتا چلا؟
یہ سنتے ہی بارکن ایک خیال دیکھتا ہے جب وہ ایریوس کے ساتھ موجود تھا۔ ایریوس اس سے کہتا ہے کہ نکولا کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہم قبیلے سے جاتے ہوئے سلوی خاتون اور تمہارے لوگوں کو اغوا کر لیں گے۔ یہ سن کر بارکن کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، میں سلوی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، قبیلے سے چاہے جس مرضی کو قید کر لیں لیکن سلوی کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ایریوس کہتا ہے کہ بات کو سمجھو بارکن، یہ صرف کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں، سلوی کو آنچ بھی نہیں آئے گی۔ خیال کے بعد بارکن کہتا ہے جیسا آپ کا حکم تھا عثمان صاحب، میں نے راستے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ یہ سن کر کونور کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہیں راستہ معلوم تھا۔ عثمان کہتا ہے کہ ہم یہ بعد میں معلوم کریں گے کہ انہیں راستہ کیسے معلوم ہوا، لیکن سب سے پہلے ہم کسی منصوبے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اسی دوران ملہن خاتون دوڑتی ہوئی بارکن کے پاس آتی ہیں اور بارکن سے پوچھتی ہیں، بارکن سلوی خاتون کہاں پر ہیں؟ جو میں نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ بارکن کہتا ہے جی ہاں وہ سچ ہے۔ پھر ملہن خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب آپ میری بہن کو ان ظالموں کے پاس نہیں چھوڑیں گے نا؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں آپ بے فکر رہیں، کیا ہم نے پہلے کبھی کسی کو اس طرح اکیلا چھوڑا ہے؟ عثمان کہتا ہے بالکل، ہم سلوی کو ان کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بارکن کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔